کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ننکانہ صاحب کے اندر ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر، وارٹن نام ہے اس کا، وہاں پر ایک شخص کو موب نے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے چھڑوا کر خود ہی جج بنتے ہوئے اس پہ مقدمہ چلا کے اسے مارا، اور نہ صرف مارا بلکہ اسے بالکل ننگا کر کے روڈ کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ لاش کو بھی آگ لگا دینی تھی، اس وقت خیر پولیس نے کسی طریقے سے قابو پا لیا۔ ظاہر ہے وہ پولیس نے قابو ہی پانا تھا، اب تو کام کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اینڈ پہ یہ لوگ اس طریقے سے پہنچتے ہیں، اور اس کے اوپر الزام تھا توہین مذہب کا۔ اس چیز سے قطع نظر کہ اس نے کوئی توہین کی ہے یا نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو رویے ہیں اس قسم کے، ان کا اب کیا لینا دینا اسلام کے ساتھ؟ پوری دنیا تو اسلام کو اس حوالے سے ملائن کرے گی، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے سری لنکن ایک تھا یہاں پہ ملازم سیالکوٹ کے اندر، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور بعد میں سزائے موت بھی ہوئی ان لوگوں کو جو اس میں انوالو تھے، کئی لوگوں کو قید بھی ہوئی، لیکن اس کا کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کچھ عرصے بعد میاں چنو کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا، وہ ایک پاگل شخص تھا جو قرآن کے اوراق کو آگ لگا رہا تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو پاگل تھا۔ اب مجھے بتائیں ایک پاگل شخص کے اوپر کون سی شریعت اپلائی ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ تعلیقاً روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں پوری سند موجود ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور کے اندر ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس شخص پہ آپ حد نہیں جاری کر سکتے، کیونکہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا۔ نمبر 1 جو مجنون ہے، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو چھوٹا نابالغ بچہ ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، اور یہ پوری حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت علی نے ہی رسول اللہ سے بھی روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں تو یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جوڈیشری کا نظام اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی شخص نے اپنی ذاتی دشمنی نبھائی ہے اس بندے کو مارنے کے لیے، توہین مذہب کا سہارا لیا ہے، یا واقعتاً اس شخص نے کوئی ایسی توہین کی ہے۔ پھر ہر طرح کی توہین مذہب جو ہے وہ ایک طرح کا رزلٹ نہیں رکھتی کہ آپ نے اسے دنیا سے ہی ختم کر دینا ہے۔ کئی ایک جرائم ہے جن کے اوپر تعزیر ہے۔ اب یہ تو جوڈیشری کا، قاضی کا کام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہاں تو قانون انصاف کرتا نہیں ہے اس لیے ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو میرے بھائی اگر یہی بات مان لی جائے تو یہ تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا اس کا، کیونکہ جتنے اہل حدیث ہیں وہابی، وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، بریلویوں کو اجازت دے دیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں اور وہابیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیں پاکستان سے۔ اسی طریقے سے جتنے بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں اور شیعہ ہیں، وہ وہابیوں کے نزدیک مشرک ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں، ہم پر تو نبی الاسلام کی گستاخی کا الزام یہ لگا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں۔ وہ تو ان کو بھی ختم کر دیں گے، اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہونا۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، کانوں میں ان کی بالیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ کلمہ سنیں، نماز سنیں، انہیں نہیں، لیکن وہ سب سے آگے ڈنڈے اٹھا کے نا مارنے والوں میں اور گاڑیاں توڑنے والوں میں، بینک لوٹنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب مجھے بتائیں رسول اللہ اگر دنیا میں موجود ہوں تو یہ ان کو یہی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ آج تک کسی عاشق رسول نے جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کو تو آگ نہیں لگائی ہے۔ لوگوں کی موٹر بائکس کو، لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں فخر یہ کہ جی اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے۔